بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصینا ماءه العادون ولا یعدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان عرضه الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السید العربی المکی المدنی القرشی الطعامی المصطفى الامجد محمود الاحمد آنی ابی القاسم محمد بن عبداللہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جسے یزید نے 1400 سال پہلے کربلا کے ویرانے میں
بھوکا اور پیاسا کر دیا۔ تو جو ہے فضائل کے باب میں مولا کی خدمت سنیے گا، اس کا ذکر ہو رہا ہے جسے یزید نے کہا تھا دیکھ حسین یا بیعت کر لے یا میں تیرا سر کاٹ دوں گا۔ حسین نے کہا مثلی لا یباؤ، مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں جب امام حسین یہ جملہ کہہ رہے تھے تو امام کی مٹھیاں بند تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ انشاءاللہ آپ کی اس خدمت میں مولا کے ایسے فضائل جو مولا کی عزاداروں کی امانت ہے۔ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مولا کا ہاتھ بند تھا، مطلب میرا ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے، میں حسین ہوں، میں نے حسن کی بیعت کی ہوئی ہے، میں حسین ہوں، میں نے علی کی بیعت کی ہوئی ہے، میں حسین ہوں، میرے ہاتھ کا مطلب یعنی محمد کا ہاتھ ہے۔ چاہتے تھے کہ ختم ہو جائے۔ کسی کو کیا علم تھا کہ ویرانے سے حسین کا پیغام نکلے گا اور کہاں کہاں تک جائے گا۔ اب آپ آج جس در پہ آ کے بیٹھے ہیں، اس جنگل میں جو آپ نے منگل بنایا ہوا ہے اور اتنا مولا کا ذکر ہو رہا ہے، امام کے نام پہ نیازیں بن رہی ہیں، مولا کے نام پہ ذکر ہوگا، مولا کے نام پہ عزاداری ہوگی، عزاداری کی مختلف اقسام ہوگی۔ مقصد کیا ہوگا؟ حسین کی عزاداری زندہ رہے، حسین کا پیغام پھیلتا رہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جن کو شہروں سے نکالا گیا، جنہیں کہا گیا یا مدینہ چھوڑ دو یا بیعت کر دو، بظاہر شہروں سے چلے گئے امام کے اہل خانہ، امام کے اصحاب شہر چھوڑ گئے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے، نبوت کا گھرانہ حسین اور علی جس جگہ جاتے ہیں وہاں شہر بس جاتا۔ دیکھو کربلا کیا تھا؟ کربلا ویرانہ تھا، حسین نے ویرانہ پسند کیا، ویرانہ شہر بن گیا۔ آج جو بھی کربلا جاتا ہے کہتا ہے ہم نے دنیا میں جنت نہیں دیکھی، لیکن خدا کی قسم یہ جنت ہے۔ کربلا کو ویرانے سے جنت بنانے والا کوئی اور نہیں، نبی کا نواسا حسین، حسین نے بنایا۔ اور یہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں 50-100 سال پہلے یہاں کیا تھا؟ کیوں آتے ہیں آپ اس شہر میں؟ اس لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں پر عباس کا در ہے، یہاں پر در عباس ہے، اور آپ بیٹھے ہیں 12 اماموں کی بارگاہ میں، 12 اماموں کی زیارت میں۔ یاد رکھیے جدھر بھی در عباس ہوگا وہاں پہ 12 اماموں کا مسکن ضرور ہوگا۔ توجہ ہے، جاگ رہے ہو عزادارو؟ کیونکہ حضرت عباس کا ایک لقب ہے، 12 اماموں نے جس کی تعظیم کی ہو وہ شخصیت کیا کیسی شخصیت ہوگی؟ 5 اماموں نے جس کی زیارت کی ہو، جس نے 5 اماموں سے داد وصول کی ہو، 3 امام جس کو جھک کر سلام کرتے ہو، اسے عباس کہتے ہیں۔ سنیں گے ایک جملہ حضرت عباس کی معرفت کا، ذاکر اہل بیت بیٹھے ہیں، سنیں گے قمر بھائی ہمارے شاعر بیٹھے ہیں، مولا کے پڑھنے والے بیٹھے ہیں، یہ بچہ اتنا پیارا پڑھتا ہے، مولا اس کو زندگی دے، صحت دے۔ سنیں گے حضرت عباس کا ایک لقب ہے باب الحسین۔ پروفیسر کے پیٹ پر خدا تشریف فرمائے، ہمارے استاد ہیں، خدا ان کے طریق رحمت فرمائے، اور جو بزرگ یہاں پہ آتے تھے مولا ان کو طریق رحمت فرمائے، جو ڈیوٹیاں کرتے تھے ہم ان کو آج یاد کر رہے ہیں۔ آج کی رات ان کی قبر میں مولا حسین کا نور مہمان ہو، خدا ان کو پیغام پہنچائے کہ جس دروازے پہ تم جاتے تھے آج تمہاری اولاد بھی وہاں بیٹھی، جس در عباس کو تم چومتے تھے وہاں تمہاری اولاد بھی بیٹھی ہے۔ نام ہے
61 ہجری کا واقعہ ہے. امام سجاد کا مولد 37-36 ہجری ہے. مولا علی کی شہادت کے وقت امام سجاد 3 سال کے ہیں. حضرت عباس 26-27 ہجری کا مولد ہے، یعنی مولا علی کی شہادت کے وقت 13 سال کے ہیں. تو امام کے ہوتے ہوئے عباس کیوں باب الحسین ہے؟ وہ جو ہے آپ کی کیوں ہے؟ رسول اللہ موجود تھے تو رسول اللہ کا دروازہ کون تھا؟ بولے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یعنی نبی نے ایک سیرت سیٹ کر دی ہے. ہر امام کے تک رسائی کا ایک دروازہ ہوگا، مگر وہ امام کا نبی کا وسیع امام تھا. امام کے وسیع امام ہوں گے، مگر قربان حضرت عباس کی شخصیت کے 2 اماموں کی موجودگی میں، حضرت امام باقر اور امام سجاد علیہ السلام کی موجودگی میں، اگر دنیا نے کسی کو حسین کا دروازہ کہا تو عباس کو کہا. عباس کو دروازہ عصمت و طہارت کہا گیا. اور کوئی حسین کے دروازے تک کیسے آئے گا جب تک عباس اسے اجازت نہ دے. اور 12 اماموں نے کہا ہمارے چچا عباس کی فضیلت کی کوئی حد نہیں ہے. اگر امام کے جملے کہہ رہا ہوں، اگر خدا کسی 13ویں معصوم امام کو خلق کرتا تو بلا شبہ اور کوئی نہیں، ہمارے چچا عباس ہوتے. مولا عباس کی وہ معرفت ہے. آپ سوچئے تو صحیح کس دروازے پہ آ کے بیٹھے، اور آج ہمیں مولا کس جگہ کی زیارت کرا رہے ہیں. دیکھیں ہمارے عقیدے میں کوئی بھی جگہ ہو جہاں پہ مولا کا ذکر ہونا، یا جو جگہ منسوب ہو جائے جس کی سادات اور بزرگ گواہی دے دیں، جہاں پہ اہل بیت کا ذکر جمع ہونا شروع ہو جائے، وہ متبرک ہو جاتی ہے. ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں دیکھو جو دنیا میں تمہیں امر کر سکتا ہے، جو دنیا میں پتھروں کو چومنے کے قابل بنا سکتا ہے، تمہاری قبر کا بھی وہی ضامن ہے، تمہارے حشر کا بھی وہی ضامن ہے. ایک مرتبہ سلوات پڑھ لیجئے وہاں سے. اگر آپ کا دل ہو تو میں مولا کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں سناؤں. دیکھیں ایک تو یہ بھی ہے کہ میں آ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، دیکھو پہاڑ پہ مولا کا جلوہ ہوا، زیارت ہوئی، لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئی، مولا نے 12 اماموں کی لوگوں نے زیارتیں کی. تو پہاڑ تو ویسے بھی محمد والے محمد کی عاشق ہے. تو پتہ ہے آپ کے علم میں ہمارے اللہ کے آخری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرنے کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پہ جاتے تھے. اور اس پہاڑ کا ایک غار تھی جس میں مولا کیا غار ہرا. دیکھیں ماشاءاللہ کیسا ٹاپک ہے کہ بچے بھی بول رہے ہیں. آپ بھی آج ایک پہاڑ پر آئے ہیں، اور غار ہرا وہ پہاڑی ہے جس پہ چڑھنا تمام غاریوں کی نسبت سے مشکل ہے. عبداللہ ہم 2 3 4 مرتبہ گئے ہیں، سب گئے ہیں، تمام عزادار گئے ہیں، مشکل ہے. مولا سرکار نبی اس پہاڑ پر جاتے، کئی دن تک عبادت میں مشغول رہتے. کاش کہ جو آج نبی کے محافظ اور ناموس کے دعوے کرتے ہیں، کتابیں کھولتے، وہ نبی جو خدا کی عبادت پہاڑوں میں بیٹھ کے کرتا تھا، اسے پانی کون پہنچاتا تھا؟ اسے کھانا کون پہنچاتا تھا؟ بولو بولو بولو. سننا فضائل، سننا اپنے امام کے فضائل، اور کس پہاڑ پہ ہم بیٹھے ہیں. جو پہاڑ پر نبی کو رزق پہنچاتا تھا، آج اسی کے نام کی نیاز کھانے بیٹھے ہو اور پہاڑ پر ہی بیٹھے ہو. یہ پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سنو موالیو، علی کے فضائل سنو. غار ہرا میں جو نبی کو کھانا پہنچاتا تھا، تاریخ لکھتی ہے یا ہم سب کی ماں خدیجہ
نشانی ہوتی ہے جو آپ نے اتنا اہتمام کیا ہے اور یہاں پہ تشریف لے کر آئے ہیں. مولا یہ قبول کریں گے انشاءاللہ. اور مولا موجود ہیں جب آپ ان کو پکارتے ہیں تو وہ آپ کے درمیان آ جاتے ہیں. ہم غافل ہیں, وہ ہم سے غافل نہیں ہیں. اور وہ امام جو نبی کے لیے آپ نے سنا پہاڑ پر جا کر کھانا پہنچاتے, نبی علی کو دیکھتے, علی مولا کو سلام کرتے, نبی سلام کا جواب دیتے, علی نبی مکرم کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے. سنیں روایت تاریخ اسلام میں ایک مرتبہ نبی مکرم مکہ میں گم ہو گئے. توجہ ہے آپ کی؟ پریشان تو نہیں ہے انشاءاللہ. جیسے وہ مجھے کہیں کہ میں مسائل شروع کر دوں گا, نیاز کا انتظار ہے. نبی مکرم گم ہو گئے اور نبی کی حفاظت کرنے والا نہ کوئی مولوی موجود تھا, نہ کوئی مفتی موجود تھا, نہ کوئی مفسر قرآن موجود تھا, نہ کوئی صحابی اس وقت موجود تھا. تھا تو بس ایک علی کا باپ ابو طالب, بس ابو طالب موجود تھا جو نبی کی حفاظت کر رہا تھا. سنیے گا آپ کی نظر ہے ایک جملہ. حضرت ابو طالب گھر سے نکلے اور کہا میرا بھتیجا محمد نظر نہیں آ رہا. حضرت ابو طالب کو اور کچھ دکھ ہی نہیں رہا. بلایا بنی ہاشم کو, کہا دیکھو سب رومال سروں پر باندھ کر عرب کے سرداروں کے کونوں میں بیٹھ جاؤ اور اپنے پہلو میں تلوار رکھ دو. اگر شام تک محمد نہ آئے تو ان سرداروں کی گردن اتار دیں. اپنے آپ سے تاریخ سے آپ کی خدمت میں. پھر بلایا 314 سواروں کو جن کے پاس نیزے تھے اور چمانے کی چیزیں تھی. کہا جاؤ اور ان سرداروں کے پیچھے بیٹھ جاؤ. جس نے بھی محمد سے دشمنی کا ارادہ رکھا ہے, اگر اس وقت تک نبی نہ آئے بس ان کو قتل کر دینا. میرا محمد کائنات سے سب سے قیمتی شخصیت ہے. حضرت ابو طالب تاریخ کیا کی, اکیلے مکہ سے باہر نکل گئے. مکہ کا دروازہ کھلا, والی مکہ, والی بطحہ جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں تھی, بس میں کہوں گا جس کے پاس دین کی چابیاں, جس کے گھر میں دین پل رہا تھا, جس کی گود میں قرآن پل رہا تھا, جس کے کندھوں پر قرآن کھیل رہا تھا, نکل گئے مکہ سے باہر. سنیں گے دیکھا ایک ویرانے میں نبی مکرم کھڑے اور نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے پیچھے مولا علی کھڑے. توجہ ہے آپ. حضرت ابو طالب آئے کہا پیارے بھتیجے, اے نازنین عبداللہ, آپ کے قربان جاؤں, آپ بنا بتائے شہر سے باہر نکل گئے. اتنا پورا شوق دور ہے. یہ مکہ کے جاہل آپ کے قتل کرنے کے در پہ ہے, آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ کہا چچا جان عبادت کر رہا. سنیں گے تاریخی جملے ہیں, حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے جملے ہیں. کہا عبادت کر رہے تھے. حضرت رسول اللہ کا چہرہ چوما اور دونوں بزرگ بیٹھ گئے. کہ اتنے میں حضرت ابو طالب کی نظر اپنے بیٹے پہ پڑی ہے. بیٹے کا نام علی ابن ابی طالب ہے, ہم سب کا امام ہے. یعنی ابو طالب محمد کو ڈھونڈتے ہوئے آئے, علی اور محمد دونوں مل گئے. دنیا اگر صدقے دل سے محمد کو ڈھونڈے, علی سے ہوتے ہوئے محمد مل جائے. کبھی محمد علی کے بغیر نہیں ملے گا. جو ہے آپ کی کہا علی آپ بھی گھر سے آ گئے. کہا آپ نے ہی تو کہا تھا محمد کا تعاقب سائے کی طرح کرنا. علی کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہا تھا. جیسے پیغمبر کی روایت ہماری کتب میں, جیسے پیغمبر عبادت کر رہے تھے ویسے عبادت کر رہا تھا. کہا علی تم نے یہاں آنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا؟ حضرت امیر المومنین, امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے. کہا بابا دنیا میں اللہ نے مجھے مبعوث کرنے سے پہلے آپ سے پوچھا تھا, بس مجھے تو محمد کو دیکھ کر بھیجا گیا ہے. میں محمد کا وسیع ہوں. دعوت ذوالشیرہ میں بھی میں آگے تھا. نبی جہاں جہاں جائیں گے گلی گلی نبی ہوگا, گلی گلی علی علی ہوگا. بس بات ختم ہو گئی ہے. اس علی کے بیٹے عباس کے در پہ آپ آ کے بیٹھے. حضرت عباس
पे कुर्बान आज दुआएं मांगिएगा, कोशिश कीजिएगा जब मातम करे, अज़ादारी कर ले तो उसके बाद अब्बास के दर से हाजत तलब करे। जो नहीं आ सके उनकी नियाबत में हाजत तलब करे। नमाज का वक्त मिले तो 2 रकात नमाज हाजत दुनिया पढ़ लीजिएगा, वरना जब भी ज़ियारत पे जाते हैं तो किसी मस्जिद में तहियतुल मस्जिद पढ़ी जाती है, यहाँ भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये मुतबर्रिक मकामात। तो अपनी हाजतें हजरत अब्बास को दीजिएगा, पुरसा पेश कीजिएगा, खूब पुरसा पेश कीजिएगा हजरत अब्बास की बारगाह में और अज़ादारी कीजिएगा, क्योंकि ये वो अब्बास है और आज की सब जिनसे मंसूब है। मैं 2 जुमले उन पे कह के बस मजलिस तमाम कर दूंगा। ये वो अब्बास है जो हुसैन का दरवाजा है कि हुसैन तक जाने के लिए अगर किसी की इजाजत की जरूरत है तो अब्बास है। और सुनोगे अज़ादारों, तुम्हारी नजर है ये जुमला, खुदा इस जुमले के सदके में हमारी हाजतें पूरी फरमाए। अब्बास तक पहुंचने का दरवाजा सकीना बिन्त हुसैन, जो है आपकी, बस पहुंच जाओगे हुसैन के दरवाजे तक, पहुंच जाओगे अली के दरवाजे तक, नबी के दरवाजे तक। अगर हुसैन के दरवाजे तक आए, अगर अब्बास तक आए तो पहुंच जाओगे हुसैन तक। अज़ादारों सुनो, अगर सकीना तक आ गए ना, अब्बास तक पहुंच जाओगे। वो बड़ी अजीम जलीलतुल कद्र बीबी है। वो इस बीबी की मजलिस में मेरे भाई ने कहा आप ऐसे ना मसाइब पढ़ा करें, बीबी के मसाइब चरागों को बुझा के पढ़ा करें। इन सकीना को अंधेरे से बड़ा रब्त है और खुदाया उस बीबी का सदका जिसने 4 साल की जिंदगी में कितने अंधेरे देखे, सकीना ने इतने अंधेरे देखे कि लाज की जिंदान में बनी है। मैं कुर्बान सकीना के। और 4 साल की मुअज्जिमा बीबी जब चला ना शाम गरीबों को काफिला और बीबियों को इकट्ठा किया गया, शिमर पे खुदा लानत करे, कहता है एक ऊंट पे 2-2 बीबियां बिठाओ। बीबियां बिठाई गई, सबसे आखिर में बीबी सकीना रह गई। इस जालिम ने कहा देखो हम बच्चों को ऊंटों पे नहीं बिठाएंगे, या माओ की गोदों में दे दो, या ये काफिले के पीछे पीछे चलते हुए आए। अज़ादारों सुनोगे, किसी ने कहा नहीं शिमर ये आम बच्ची नहीं है, ये हुसैन की बेटी है। और हुसैन का नाम आना था ना, इसे इतना बुग़्ज़ था। हुसैन से कहा नहीं फिर तो इसे ऊंट पे बिठाएंगे। और बेग का जामा ऊंट पर बीबी को बिठाया जाता, बीबी गिर जाती। रिवायत के जुमले हैं, आयतुल्लाह इश्तिहादी सोनामा अल-अवा में लिखते हैं एक ऊंट मंगाया गया जो तेज दौड़ता था। जब बीबी को बिठाते बीबी गिर जाती थी,
प्यासी भी है, ये यतीम भी है और सहमी हुई भी है। खुदा किसी यतीम को सहमाए ना, और जिसके माँ बाप दुनिया से चले जाए। और नबी की सीरत में यतीमों के सरों पे हाथ फेरते थे। मैं कुर्बान, नबी की नवासी के चेहरे पे तमाचे मारे गए और गर्म पानी पिलाया गया। बस बोल गई बीबी जिंदाने शाम में। ये जो तुम कमरा देख रहे हो ना इस वक्त, कहते हैं शाम में अहले बैत को ऐसी जगह पे रखा गया था कि दिन को सख्त धूप पड़ती थी और बीबियों के सर पे चादरें नहीं थी। रिवायत कहती है सादात के हुलिये बदलने लगे, चेहरे बदलने लगे। रात को ओस गिरती थी, इतना ठंड हो जाती थी, सज्जाद के आंखों से खून निकलने लगता था कि अचानक एक रात 13 सफर को एक नन्ही बच्ची ख्वाब से नमूदार हुई। कहा भैया सज्जाद, अभी अभी बाबा आए थे, अज़ादारों गिरिया करना आखिरी जुमला है, अभी अभी बाबा आए थे। और सब बीबियों ने सकीना को घेर लिया। कहा क्या हुआ सकीना, क्यों रो रही है? कहा माँ खुदा की कसम अभी बाबा आए थे, अभी मुझसे बातें कर रहे थे, बस शोर ज्यादा हुआ। यजीद को पता चला। कहा क्यों रोती है? कहा बाबा को रोती है। कहा कौन है इसका बाबा? कहा जिसका सर काट के तू लेकर आया है। यजीद ने कहा और तश्त में सर रखो, सर पे रुमाल रखो, जाओ इस बच्ची को दे दो। और आखिरी जुमले अज़ादारों, जिंदाने शाम में तश्त लाया गया। बच्ची ने कहा मुझे बाबा के खून की खुशबू आती है। बस सज्जाद ने पहन के आगे तश्त रखा।